अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, आज हम शुमाली अफ्रीका के एक खूबसूरत और तारीख से भरपूर मुल्क की सैर करने जा रहे हैं। इस मुल्क में एक ऐसा शहर भी मौजूद है जो ज़ेरे ज़मीन है। इस मुल्क के लोगों का रहन सहन अरबी नस्ल से बहुत मुशाबत रखता है। इस मुल्क में कदीम रूमियों के छोड़े गए आसार आज हॉलीवुड की फिल्मों की जीनत हैं। तो आज हम सैर करेंगे ट्यूनिस की। मैं आपको ट्यूनिस की खूबसूरती, इसकी हिस्ट्री और कल्चर से आगाह करूंगा। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। ये आपकी मोहब्बत होती है जिसके हम मुंतज़िर होते हैं। तो चलें वीडियो का आगाज़ करते हैं। ट्यूनिस, जिसका ऑफिशियल नेम रिपब्लिक ऑफ ट्यूनीसिया है, अरबी में इसका नाम अल जमहूरिया अल तुनसिया है। ये एक शुमाली अफ्रीकी मुल्क है। इस मुल्क की सरहदें जनूब मगरिब में अलजायर, जनूब मशरिक में लीबिया, शुमाल और मशरिक में बहीरा रोम से लगती हैं। ये मुल्क अफ्रीका के उन पहले ममालिक में शुमार होता है जिन्होंने इस्लाम मज़हब को अपनाया। इस मुल्क पर बहुत सी कौमें आईं जिन्होंने हुकूमतें की और फिर ख़त्म होती चली गईं। इस सरजमीन पर रोमियों का भी एक अजीम गलबा रहा जिसकी मुद्दत तकरीबन 800 साल के करीब है। इस दौर में यहाँ की अक्सरियत ईसाईयत मज़हब मानने वाली थी और ये मुल्क रूमी अदवार में किसी यूरोपीय मुल्क से कम नहीं था। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, ट्यूनिस में बोली जाने वाली ज़ुबान अरबी है जो इसकी ऑफिशियल ज़ुबान भी है। इसके अलावा तुनीसियन अरबी, फ्रेंच और इंग्लिश ज़ुबानें बोली जाती हैं। ट्यूनिस का कुल रकबा 1,63,610 मुरबा किलोमीटर पर मुहित है और इस रकबे के 5.04% हिस्से पर पानी मौजूद है। ट्यूनिस के कुल रकबे के 40% हिस्से पर सहराए आज़म का इलाका भी मौजूद है। बाकी 60% हिस्सा ज़रखेज़ ज़मीनी इलाका, मैदानी इलाका, पहाड़ और जंगलात पर मुश्तमिल है। ये मुल्क हर तरह की खूबसूरती से माला माल है। हैरान कुन बात यह है कि इस मुल्क के दारुल हुकूमत का नाम भी ट्यूनिस है और इस नाम से ही पूरी दुनिया इस मुल्क को जानती है। ट्यूनिस इस मुल्क का सबसे बड़ा शहर होने का एजाज़ भी रखता है। इस शहर का कुल रकबा 104 मुरबा किलोमीटर है और इस शहर की कुल आबादी 2022 की मरदमशुमारी के मुताबिक 6,02,560 लोगों पर मुश्तमिल है। 2020 तक ये मगरिब के इलाके का सबसे बड़ा शहर था। कासाब्लांका सिटी और अलजायर सिटी के बाद ये अरब दुनिया का 11वां सबसे बड़ा शहर होने का एजाज़ भी रखता है। ये एक साहिली मैदानी शहर है। इसके अतराफ में आपको छोटी बड़ी पहाड़ियाँ देखने को भी मिलेंगी। इस शहर के मरकज़ में मदीना है जो आलमी सकाफती विरसा है। ये मरकज़ दरअसल पुरानी इमारतों और पुराने बाज़ार का एक मशहूर और मारूफ हिस्सा है जो हर वक्त गैर मुल्की सियाहों का मरकज़ रहता है। मदीना के मशरिक में सी गेट मौजूद है जिसे बाबल बहर कहा जाता है। इस गेट से आगे जदीद शहर का हिस्सा शुरू हो जाता है जो अपनी खूबसूरती के बायस पूरी दुनिया में मशहूर व मारूफ है। ये शहर 9 आबादियाती कदीम दौर की आकासी करता है। ये एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है। इस शहर को ग्रैंड ट्यूनिस भी कहा जाता है। इस शहर के मशहूर मकामात में एवेन्यू हबीब बोरगोइबा, एवेन्यू 14 जनवरी 2011, द स्टैचू ऑफ इब्न खल्दून, व्यू ऑफ ट्यूनिस फ्रॉम सिद्दी बिलहासन माउंटेन, व्यू ऑफ सिद्दी बू सईद और व्यू ऑफ ट्यूनिस इन नाइट सरे फहरिस्त हैं। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, इस मुल्क को लगने वाली बहरे रोम की साहिली पट्टी 1300 किलोमीटर पर मुहित है। इस मुल्क में दुनिया का पहला ज़ेरे ज़मीन आबाद होने वाला शहर भी मौजूद है जिसे मा थमथा कहते हैं। ये शहर बर्बर कौम के लोगों का शहर है जो आज तक आबाद है। बर्बर कौम इस सरजमीन पर आबाद होने वाली पहली कौमों में से एक थी। 2004 की मरदमशुमारी के मुताबिक इस शहर की कुल आबादी 2,116 लोगों पर मुश्तमिल थी। 2004 के बाद इस शहर की दोबारा मरदमशुमारी नहीं की गई। इस शहर में आम शहरों की तरह लोग आबाद हैं, अपनी ज़िंदगी को इंतहाई खूबसूरती से गुजार रहे हैं। इस शहर में अंडरग्राउंड दुकानें और रेस्टोरेंट्स भी मौजूद हैं।
ہر سال لاکھوں کی تعداد میں لوگ اس شہر کا وزٹ کرتے ہیں۔ اس ملک میں آرٹ کے قریب قدیم اور تاریخی سائٹس موجود ہیں جو یونیسکو کے عالمی ورثے میں شامل ہیں۔ ان کو دیکھنے کے لیے پوری دنیا سے لوگ وزٹ کرنے آتے ہیں۔ آج سے 9 صدیاں قبل مسیح اس سرزمین پر کرتاج نامی قوم آباد تھی۔ یہ قوم بھی بت پرست تھی۔ یہ لوگ تانیس نامی دیوی کی پوجا کیا کرتے تھے۔ تانیس دراصل لمبے ہاتھ اور لمبے لباس والی دیوی تھی۔ آج بھی تیونس کے کئی مقامات پر اس دیوی کے مجسمے موجود ہیں جو گزری قوم کی یاد دلاتے ہیں۔ اس ملک میں چلنے والی کرنسی ٹونیزین دینار ہے۔ ایک دینار پاکستانی 94.75 روپوں کے برابر اور انڈین 26.37 روپوں کے برابر ہے۔ تیونس کی قومی ڈش کسکس ہے۔ اسے ککسی کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے۔ اس ڈش کو چکن، چاول، انڈے اور سبزیوں سے بنایا جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود تیونس کے لوگ اونٹ کا گوشت بہت شوق سے کھاتے ہیں۔ اس ملک میں اونٹ کا گوشت اور زیتون کا آئل بہت کثیر مقدار میں استعمال ہوتا ہے۔ تیونس کے زیادہ تر کھانے زیتون کے آئل سے ہی تیار کیے جاتے ہیں۔ تیونس کی کل آبادی 1,17,08,370 لوگوں پر مشتمل ہے۔ آپ کو بتاتا چلوں یہ تعداد 2020 کی مردم شماری کی ہے۔ اس کل آبادی کا 98% حصہ عرب لوگوں پر مشتمل ہے، 1% باربرز اور باقی 1% یہودی اور دوسرے لوگ آباد ہیں۔ اگر بات کریں یہاں کے لوگوں کے مذہب کی تو 99% سنی مسلم سب سے زیادہ ہیں، باقی 1% کرسچن، یہودی، شیعہ مسلم، باربر اور دوسرے مذہبوں کے لوگ آباد ہیں۔ اس خطے پر مسلمانوں کا دور حکومت 7ویں صدی عیسوی میں پراپر شروع ہوا۔ 6 صدی کے آخر تک تیونس کا کل رقبہ مسلمانوں کے انڈر تھا۔ اس دور میں عقبہ بن نافع رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کیروان شہر کی بنیاد رکھی جو کہ 670 عیسوی میں رکھی۔ عقبہ بن نافع رحمۃ اللہ تعالی علیہ مسلمانوں کے عظیم سپہ سالار تھے۔ یہ شہر آج تک اپنی اصل حالت میں قائم و دائم ہے۔ پورے ملک میں روڈز کا ایک وسیع جال بھی موجود ہے۔ ملک میں ٹریفک کا نظام بہت زبردست ہے۔ یہاں ڈرائیونگ رائٹ سائڈ ہے۔ تیونس کا کالنگ کوڈ +216 ہے اور انٹرنیٹ ڈومین نیم .tn ہے۔ تیونس کے لوگ شیشہ حقہ، سگریٹ نوشی اور اس سے ملتے جلتے کئی نشے کرتے ہیں۔ تیونس میں 100 سے زائد جانوروں کی اقسام بھی پائی جاتی ہیں اور پرندوں کی 300 سے زائد اقسام موجود ہیں۔ ملک میں شکار کرنے پر پابندی ہے۔ ایسا کرنے پر سخت سزا اور بھاری جرمانہ کیا جاتا ہے۔ تیونس کا قومی جانور اونٹ ہے جس کے اوپر صرف ایک کوہان ہوتی ہے۔ تیونس کا قومی پرندہ دا کریم کلرڈ کورسر ہے۔ تیونس کا قومی کھیل فٹ بال ہے۔ لوگوں کو کریز کی حد تک فٹ بال کا شوق ہے۔ تیونس شمالی افریقہ کا ایک ترقی یافتہ صاف ستھرا ملک ہے۔ اس ملک نے شمالی افریقہ میں سب سے پہلے اور سب سے زیادہ لوگوں کو سہولیات میسر کی۔ اس ملک نے اپنی عوام کو صاف پانی کی بہترین سہولیات مہیا کی۔ تیونس کا قومی درخت زیتون کا درخت ہے۔ ہر سال کروڑوں لیٹر زیتون آئل تیونس دوسرے ملکوں میں ایکسپورٹ کرتا ہے۔ تیونس کا جھنڈا 2 رنگوں پر مشتمل ہے، لال اور سفید۔ سفید رنگ سے چاند ستارہ بنائے گئے ہیں۔ معزز دوستوں، چونکہ اس ملک پر مسلمانوں کی بھی عظیم حکومت رہی، اس دور میں اس ملک نے بہت ترقی کی۔ قدیم مسلمانوں کی بنائی گئی عمارتیں آج بھی اس ملک میں پوری شان و شوکت سے موجود ہیں۔ اس ملک کی عمارتیں دوسرے عرب ملکوں کی عمارتوں کی طرح ہیں۔ قدیم عمارتوں کو فن اور ذہانت سے تیار کردہ اس ملک کے کئی شہر دیکھنے سے تعلق رکھتے ہیں۔ پورے ملک میں ٹرین کا وسیع جال موجود ہے۔ شہروں میں میٹرو کا بہترین نظام موجود ہے۔ لوگ زیادہ تر میٹرو اور بس ٹرانس کا سفر کرتے ہیں۔ تیونس ہالی ووڈ کی موویز کا بھی گھر ہے۔ سٹار وار جیسی بلاک باسٹر مووی کی بہت ساری شوٹنگ بھی اسی ملک میں ہوئی۔ رومیوں کے دور کی پرانی عمارتیں فلموں کی شوٹنگ میں بہت زیادہ استعمال کی جاتی ہیں۔ اس ملک پر آخری حکومت فرانس نے کی۔ 20 مارچ 1956 کو اس ملک نے فرانس سے آزادی حاصل کی۔ تیونس اپنا قومی دن 20 مارچ کو مناتا ہے۔ اس دن پورے ملک میں خوب جشن ہوتا ہے، آرمی کی پریڈ ہوتی ہے۔ ملک میں تعلیم کی شرح 90% سے زیادہ ہے۔ لوگ تعلیم کے معاملے میں بہت سیریس ہیں۔ پورے ملک میں ہیلتھ کا شعبہ بھی بہت زبردست ہے۔
بہت سے علاجات پر گورنمنٹ کی طرف سے کافی ریلیف مہیا کیا جاتا ہے۔ ملک کی معیشت کا مین دار و مدار قدرتی آئل ہے۔ ہر سال کروڑوں لیٹر بیرل آئل تیونس دوسرے ملکوں کو سیل کرتا ہے۔ تیونس میں شادیاں انتہائی دھوم دھام سے کی جاتی ہیں۔ لڑکے لڑکیاں اپنے پسندیدہ لباس میں رسم و رواج کو نبھاتے ہیں۔ مسلم ملک ہونے کی وجہ سے بہت سی جگہوں پر شرم اور حیا کا دامن برقرار رکھا جاتا ہے۔ کھانے کا انتظام ہوتا ہے، نکاح ہوتا ہے اور خوب انجوائے کیا جاتا ہے۔ تیونس میں بھی مرد حضرات ایک سے زائد شادیاں کرتے ہیں۔ ملک میں طلاق کی شرح بہت زیادہ ہے۔ ہر سال اس ملک کا وزٹ کرنے 1 کروڑ سے زائد افراد آتے ہیں، جو ملکی معیشت کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ ملک کا سالانہ GDP 149.182 بلین ڈالر ہے اور یہاں کے لوگوں کی فی کس آمدنی $12,300 ہیں، جو پاکستانی 36,53,407 روپوں کے برابر اور انڈین 10,22,011 روپوں کے برابر ہے۔ تیونس میں ٹوٹل 7 ایئرپورٹس موجود ہیں، جو دنیا کے 32 ممالکوں کے 67 مقامات پر اپنی ایئر لائنز کی رسائی رکھتے ہیں۔ ملک کے قومی ایئر لائن تیونس ایئر ہے۔ تیونس سٹی کا ایئرپورٹ اور کرتاج سٹی کا ایئرپورٹ سب سے بڑے اور معروف ترین اور مصروف ترین ایئرپورٹس ہیں۔ تیونس بے شک ایک اسلامی ملک ہے، لیکن فحاشی کے معاملے میں یورپ سے بالکل کم نہیں۔ ڈانسنگ بارز آپ کو جگہ جگہ ملیں گے، ساری رات پارٹیز ہوتی ہیں۔ ملک میں شراب صرف شراب خانوں میں، ریسٹورنٹس میں اور کیفیز میں ہی ملیں گے۔ تیونس کی بیچز بھی انتہائی خوبصورت ہیں۔ غیر ملکی لوگ یہاں خوب انجوائے کرتے ہیں۔ اس ملک میں ہزاروں کے قریب خوبصورت ہوٹلز، ریسٹورنٹس اور ریزورٹس موجود ہیں۔ تیونس میں اگر آپ کو عربی آتی ہے تو بہت بیسٹ ہے۔ لوگ انگلش بہت کم بولتے ہیں، لیکن اس کے باوجود یہاں کے لوگ انتہائی کوپریٹ کرنے والے ہیں۔ نیو جنریشن کو انگلش پر بھی عبور حاصل ہے۔ تیونس کے صدر قیس سعید ہیں، جو 22 فروری 1958 کو پیدا ہوئے۔ یہ تیونس کے 7ویں صدر ہیں، جو اکتوبر 2019 کو منتخب ہوئے۔ تو معزز دوستوں، یہ تھی آج کی ہماری انفارمیٹیو اور دلچسپ ویڈیو۔ آپ کو تیونس کی آج کی ویڈیو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں تک شیئر کریں اور لائک کریں۔ یہ آپ کی محبت اور شفقت ہوتی ہے جس کے ہم منتظر ہوتے ہیں۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ و ناصر، خدا حافظ۔